میمن کمیونٹی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں، چاہے وہ بزنس ہو، انڈسٹریز ہوں، چیریٹی آرگنائزیشنز ہوں، ایجوکیشن ٹرسٹ ہوں، ہر فیلڈ میں میمن کمیونٹی نے ہمیشہ اپنا رول پلے کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیم ساتانی ایک مرتبہ پھر دی میمن ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے بلال غفار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، جو پورے کراچی کو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں۔ ان سے آج ہم گفتگو کریں گے، بالخصوص ان کا تعلق میمن برادری سے۔ اور پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کے حوالے سے اور بالخصوص میمن برادری کے حوالے سے، میمن برادری اس وقت سیاست کے اندر بہت کم آتی تھی، اور آپ نے کیا دیکھ کر، کیا سوچ کر اور اس فیلڈ میں آپ نے قدم رکھا، کیا دیکھا؟ اور بالخصوص میں یہ بھی کہوں گا کہ اتنی ساری سیاسی پارٹیاں تھیں، اس سیاسی پارٹیوں کے اندر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا کیوں اس کے اندر آنے کے لیے سوچا کہ میں اس پارٹی کو جوائن کروں کسی اور پارٹی کی طرف جانے سے پہلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ میمن ٹی وی کا۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میمن کمیونٹی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں، چاہے وہ بزنس ہو، انڈسٹریز ہوں، چیریٹی آرگنائزیشنز ہوں، ایجوکیشن ٹرسٹ ہوں، ہر فیلڈ میں میمن کمیونٹی نے ہمیشہ اپنا رول پلے کیا ہے۔ پولیٹکس میں بھی ہمارے کچھ میمن تھے جنہوں نے ایک اہم رول پلے کیا ہے، اور ایک میمن کمیونٹی کا پاکستان بننے سے پہلے بھی ایک بہت بڑا رول تھا، اور جب پاکستان بننے کے بعد ہمارے جو میمن کمیونٹی کے بڑے لوگ تھے انہوں نے قائد اعظم کو بہت سپورٹ کیا، جس میں ہمارے سر آدم جی، ولی آپ کے بہت سے نام ہیں جنہوں نے قائد اعظم کو ہول ہارٹیڈلی سپورٹ کیا۔ میں ہمیشہ سے یہ کہتا تھا کہ اگر آپ نے کمیونٹی کے مسائل حل کرنے ہیں، ہمارے جو کمیونٹی کے لوگوں کو آواز بننی ہے، تو ہمیں گراؤنڈ کے پالیٹکس کرنا ضروری ہے۔ اور اسی سلسلے کو سوچتے ہوئے کہ کمیونٹی کا کوئی ہیلپ کر سکیں، کمیونٹی کے جو مسائل ہیں اس کو اجاگر کر کے اس کے مسائل حل کر سکیں، سلوشنز کی طرف جائیں، تو اس کے لیے میں نے سیاست میں 2011 میں پاکستان تحریک انصاف جوائن کی، ایز اے تبدیلی رضاکار جوائن کیا تھا۔ کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں الیکشن لڑوں گا، ایک والنٹیئر کی حیثیت سے بعد میں جو پالیسیز تھیں، اکنامک پالیسیز اور دوسری پالیسیز، اس میں انپٹ دیتا تھا۔ بعد میں جب 2013 کا الیکشن ہوا تھا تو ایک والنٹیئر، ایک رضاکار کے طور پہ میں نے کام کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد پارٹی ہے جس میں تمام زبان بولنے والے، تمام کاسٹ، تمام جو کہتے ہیں نا بغیر ایتھنیسٹی، بغیر کسی ذات کے، یا اس میں تمام لوگ، ایک گلدستہ جو ہے وہ صرف پاکستان تحریک انصاف میں ہے۔ یہاں آپ کو پشتون بھی ملیں گے، بلوچی بھی ملیں گے، پنجابی بھی ملیں گے، سندھی بھی ملیں گے، میمن بھی ملیں گے، ہزارہ والا بھی ملیں گے، سب ملیں گے۔ یہ گلدستہ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف واحد فیڈریشن کی جماعت ہے، فیڈرل جماعت ہے۔ اور ظاہر ہے عمران خان ایک واحد صادق امین ہیں، ایک واحد لیڈر ہیں جن کا سب کچھ پاکستان میں ہے، جن کا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی غریب عوام کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی فلاح کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی بہتری کے لیے بات کرتے ہیں۔ وہ اپنے لیے کچھ نہیں کرتے، وہ صرف اور صرف پاکستان کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں۔ اور جو انہوں نے مدینے کی ریاست کا جو انہوں نے شعور پیدا کیا ہے، اور یہ وہی لیڈر ہے، چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہو، فلسطین کا ایشو ہو، پیارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب خاکوں کا ایشو ہوا تو انہوں نے ایک بھرپور مقدمہ لڑا، اور اب یہ صرف پاکستان کے لیڈر نہیں بلکہ پوری مسلمہ امہ کے لیڈر ہیں۔ اچھا، اگر میں یہ کہوں کہ ہماری جو کہ کہتے ہیں IMF کے حوالے سے بھی اگر میں گفتگو کروں، امریکہ کے حوالے سے بھی گفتگو کروں، کہ کیا یہ لوگ ہمارے سیاست کے اندر انوالو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ کیا کہیں گے؟ کیونکہ عمران خان ہمیشہ یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہ ہم کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، عمران خان صاحب نے ایک عام آدمی کو شعور پیدا کر دیا ہے اور ایک حقیقی آزادی کا بتایا، اور حقیقی آزادی کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی
ہم اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے. اور دیکھیں ہمارا کلمہ بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو ہم اگر یہ جو مداخلت ہے، جو آپ کی فورن مداخلت ہے، جو ہمیشہ سے آپ دیکھیں کہ ہمیشہ پاکستان کی پالیسیاں باہر سے ڈکٹیٹ ہوتی تھیں. عمران خان بات کرتا ہے آزاد خارجہ پالیسی کی، خود مختاری کی، خودداری کی. آپ کو یاد ہے 2000 میں جب ہمارے افغانستان کی افغان وار شروع ہوئی تو ہمیں فون آیا کہ یو آر وتھ اس اور اگینسٹ اس، یعنی ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے اگینسٹ ہو، ہمارے دوست ہو یا ہمارے دشمن کے ساتھ ہو. تو ہم نے بغیر کوئی بحث کے، بغیر کوئی ڈیبیٹ کے ہم نے امریکہ کا ساتھ دے دیا وار اگینسٹ ٹیرر میں، جو ہماری جنگ نہیں تھی. اور اس کے افیکٹس آج تک ہمیں یہ آ رہے ہیں کہ ہمیں جو دہشت گردی ہماری ملک میں آئی وہ اس وار آن ٹیرر کی وجہ سے آئی. بلال صاحب، میں صرف آخری کے اندر ایک سوال آپ سے کراچی کے حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو کراچی کی صورت حال ہے، جو اس وقت بارشوں کا، جس وقت کوئی بھی ایسا سسٹم نہیں چل رہا جس کے اوپر ہم کہہ سکیں کراچی کو بالکل لاوارث چھوڑا ہوا ہے. آپ بھی اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، کیا وہ سنوائی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ مختصر میں یہ چاہوں گا. دیکھیں یہاں پہ میں تھوڑی سی ایک لمبی بات کروں گا کہ یہ جو کراچی جو ابھی ایسا بنا ہوا ہے، اس کی جو بیسک وجہ یہ ہے کہ کراچی کا پیسہ کراچی والوں پہ خرچ نہیں ہوا. کراچی سب سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ بھی کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹیکس پے بھی کرتا ہے. تو کراچی والوں کا پیسہ کراچی میں خرچ نہیں ہوتا. جب تک کراچی والوں کا پیسہ کراچی والوں پہ خرچ نہیں ہوگا، آپ کے مسائل ایسے کی تیسے رہیں گے. اور یہ 35 سال 40 سال سے جو حکومتیں رہیں، چاہے وہ جن کے پاس لوکل باڈیز کی حکومت ہوئی یا صوبائی حکومتیں رہیں، وہ ذمہ دار ہے اس کراچی کی سچویشن میں. ہمارے پاس ہمارا تو کبھی میئر نہیں آیا، نہ ہم نے کبھی صوبائی حکومت لی. اور 18ویں ترمیم کے بعد سیوریج، ٹرانسپورٹ، انفراسٹرکچر، تعلیم، یہ ساری جو ہے یہ صوبائی حکومت کا ہے. اور 15 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ بھی نہیں کیا اس شہر کے لیے. اور جو بلدیاتی حکومت جس کے پاس تھی وہ انہوں نے بھی کوئی ڈیلیور نہیں کیا. پانی پینے کو نہیں ہے، سیوریج نہیں ہے. اب آپ دیکھیں بارش ہوئی ہے، بارش کے بعد کراچی کا پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے. ہم نے ہماری حکومت میں کراچی کے لیے اسپیشل پیکیج دیا، 21 ارب روپے اس سال لگے جو ہماری حکومت جانے سے پہلے صرف 9 مہینے میں جو حلقوں میں کام ہوا، جس میں ہم نے سڑکیں بنائی، سیوریج کی لائنیں ڈلوائی، پانی کی لائنیں ڈلوائی. یہ ہمارا کام نہیں تھا، پھر بھی ہم نے کروائے. انشاءاللہ تعالیٰ 28 تاریخ کو جو میئر کا الیکشن ہو رہا ہے، آپ کے بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، اس میں پاکستان تحریک انصاف جیتے گی اور میئر پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا. اور میں ایک اور آخری میسیج دوں گا کہ 21 تاریخ کو 245 جہاں ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ بائی الیکشن ہو رہا ہے. وہاں ہمارے کینڈیڈیٹ محمود مولوی ہیں، عمران خان کے کینڈیڈیٹ ہیں. میں NA 245 کے تمام لوگوں کو کہتا ہوں کہ وہ محمود مولوی کو ووٹ دیں، بلے کے نشان پہ ووٹ ڈالیں اور ہمارے کینڈیڈیٹ کو کامیاب کریں. بہت شکریہ بلال غفار صاحب، بہت شکریہ. آپ کی رائے نیچے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں. اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولنا. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر دیجیے.